السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس جہان میں جو پیدا فرمایا ہے ایک مقصد کے تحت۔ جب تک ہم اللہ کی مقصد کو ہم اپنی زندگی میں نہیں داخل کریں گے تو ہم دنیا میں ہمارے لیے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اللہ کی بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں اور اللہ کی بات کو دوسرے تک پھیلائیں۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کا دوست یا آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان تک آپ دین کی بات کو پھیلائیں، کیونکہ دین کی بات جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دین کی بات جو ہے وہ صدقہ جاریہ۔ آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ جو 10 آدمی کو اپنی بات پہنچائے ہیں اللہ رسول کی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتے رہے گا، کیونکہ آپ 10 آدمی کو سکھائیں گے، 10 آدمی 10 آدمی کو اور سکھائے گا، اسی طرح سے سلسلہ چلتے رہے گا، تو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوتے رہے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اصل ہمیں دین کو سمجھنا ہے اور ہمیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی طریقے میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ اس کے اندر عقیدہ کی باتیں ہیں، عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین اسلام میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے عقیدہ کو اگر ہم درست کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اگر عقیدہ کو ہم درست نہیں کریں گے، عقیدہ ہمارا خراب ہوگا تو ہم دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے۔ تو عقیدہ کے اعتبار سے اس حدیث کو آپ لوگ غور اور توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے ایک گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنے کی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہے، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر تو وقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ہم اس حدیث پر غور کریں کہ اس میں کتنی ساری باتیں آئی ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اجنبی شخص، مطلب وہ مدینے کا بھی نہیں ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ تو کپڑے کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا کہ یہ مدینے کا مقامی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے قریب میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اسلام کے بارے میں پوچھے، پھر احسان کے بارے میں پوچھے، پھر جا کے اللہ کے نبی سے پوچھے قیامت کب آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے ساری باتوں کا جواب دیا کہ سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا ہے، مطلب قیامت کا علم تجھ سے میرا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ فرمائے کہ ایسا شخص ہے جو سوال بھی کرتا ہے اور گویا کہ پہلے سے نہ جانتا ہو، بلکہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہو، جواب بھی دیتے، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے آئے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی عقیدہ کو ہم کو درست کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے جو باتیں ملی ہے اللہ کے نبی وہ جانتے ہیں۔ ایکسٹرا جو ہے، جو انسان کہے گا اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے، تو اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، عطایا علم ہے۔ اللہ نے جو علم نبی کو عطا فرمایا ہے وہی نبی کے پاس علم ہے، اس کو عطایا علم کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کب آئے گی وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ اور ہم کو عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ ہم اللہ کو دیکھے نہیں ہیں، پر ہم کو رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم جنت نہیں دیکھے ہیں، جہنم نہیں دیکھے ہیں، ہم اچھی اور بری تقدیر نہیں دیکھی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھیں، ہم کتابوں کو نہیں دیکھیں، ہم اللہ کی کتاب قرآن کو دیکھیں، اور پچھلی جتنی بھی تمام کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھے ہیں، پر اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو باتیں کہے گی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔